صدر مملکت کا کچے میں پکا آپریشن کرنے کا حکم، امن و امان قائم رکھنے میں ناکامی پر پولیس افسر کو فوری تبدیل کرنے کی ہدایت۔ صدر آصف زرداری نے امن و امان سے متعلق اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سندھ میں زمین پر قبضوں کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی اپنائی جائے، چینی شہریوں کی سیکیورٹی کے لیے خصوصی اقدامات کیے جائیں، سندھ حکومت کو اسلحہ اور دیگر سہولیات وفاق سے دلائیں گے۔ دوسری جانب سندھ ایپیکس کمیٹی کا ہنگامی اجلاس وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کی زیر صدارت کل طلب، صوبے میں امن و امان کے حوالے سے اہم فیصلوں کی منظوری دی جائے گی۔ مفاہمت کے بادشاہ کی کراچی میں بڑی پیش قدمی، صدر مملکت آصف زرداری سے ایم کیو ایم وفد کی ملاقات میں بڑا بریک تھرو، مسلم لیگ نون کی قیادت سے نالام متحدہ کا پیپلز پارٹی کے ساتھ چلنے کا فیصلہ۔ صدر آصف زرداری نے کہا کہ امن و امان کی بحالی اولین ترجیح، تمام سٹیک ہولڈرز کو ساتھ لے کر چلیں گے۔ ایم کیو ایم وفد کی صدر مملکت کو بھرپور تعاون کی یقین دہانی۔ متحدہ وفد میں کنوینر خالد مقبول صدیقی، مصطفیٰ کمال اور فاروق ستار شامل۔ ملاقات میں وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ بھی موجود تھے۔ مہنگائی اس نے عام آدمی کی زندگی کو بہت زیادہ تنگ بنا رکھا ہے۔ کراؤن پرنس محمد بن سلیمان دل سے چاہتے ہیں کہ پاکستان ترقی کرے اور پاکستان میں خوشحالی آئے۔ چند دنوں میں سعودی کاروباری حضرات پاکستان آنے والے ہیں انشاءاللہ، اور اس سے ہمارے تجارتی روابط بڑھیں گے۔ وقت کا تقاضا ہے امیر اور غریب کے فرق کو کم کیا جائے، مزدور کا حق دیے بغیر ترقی ممکن نہیں۔ تیل کی قیمتوں میں کمی مہنگائی کا متبادل نہیں، بجٹ میں مزدور کی تنخواہ میں اضافہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ جانتا ہوں مہنگائی نے عام آدمی کو زندگی تنگ کر رکھی ہے، حکومتی شاخ خرچیوں میں کمی لائیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا لاہور میں یوم مزدور کی تقریب سے خطاب، کہا کہ معیشت کو مستحکم کرنے کے لیے مضبوط پالیسیز بنا رہے ہیں۔ سعودی ولی عہد پاکستان میں سرمایہ کاری منصوبوں کا اعلان کریں گے۔ سعودی کاروباری وفد جلد پاکستان کا دورہ کرے گا۔ وزیر اعظم کی جانب سے مول ٹاؤن میں مزدوروں کے لیے ظہرانے کا اہتمام کیا گیا۔ وفاقی حکومت سے بھی یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اگر وہ پی آئی اے کے بارے میں، نجکاری کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو اس سے بہتر یہ ہے کہ وہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کرے، وہ ان کا کچھ شیئر ضرور بیچے اور پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ مل کے اس ادارہ کا ترقی کا ہم بندوبست کریں، جس کا فائدہ پاکستان کا ہوگا، پاکستان کی معیشت کا ہوگا۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو جیسے ہی وزیر اعظم بنی تو اپنی پہلی آرڈر یہ تھی کہ وہ تمام جو لیبر کے نمائندے تھے، جو سیاسی قیدی تھے، ان کو رہا کیا جائے۔ اور شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے بھی جو مزدوروں کے جدوجہد ہے وہ آگے بڑھائی تھی۔ پی آئی اے کی نجکاری پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت کی جائے، حکومت قومی ایئر لائن کے ملازمین کو شیئرز دے۔ وفاق مہنگائی کے مطابق تنخواہوں میں اضافہ کرے، بلاول بھٹو کا شہباز حکومت سے مطالبہ۔ آئندہ بجٹ میں سندھ بلوچستان کی حکومتوں کی جانب سے تنخواہوں میں اضافے کا بھی اعلان کر دیا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی نے کراچی میں لیبر ڈے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اشرافیہ کا کاروبار مزدوروں کے خون پسینے کی وجہ سے چلتا ہے۔ ذوالفقار بھٹو نے ایسے اقدامات کیے جس سے مزدوروں کو حقوق ملے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی نے کہا کہ ضیاء کی آمریت میں گرفتار مزدور شہید بے نظیر بھٹو کی حکومت بنتے ہی رہا ہوئے۔ آصف زرداری جب پہلی بار صدر بنے تو 18ویں ترمیم کے ذریعے مزدور مخالف قوانین کا خاتمہ کیا۔ ہاسپٹلز آپ دیکھ رہے ہیں، یہ پورا فل فلیجڈ ہاسپٹل ہے۔ 32 فیلڈ ہاسپٹلز آج سے پورے پنجاب میں پھیل جائیں گے۔ لوگوں کے ڈور سٹیپ پہ صحت کی سہولیات پہنچائی جائیں۔ آج سے پہلے کنٹینرز جو ہیں وہ کس لیے استعمال ہوتے تھے مجھے وہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کنٹینرز کو گراؤ، جلاؤ، آگ لگا دو، بل پھاڑ دو، یہ کر دو، وہ کر دو۔ خدمت کرنے کی نیت سے حکومت آتی ہے تو کنٹینرز کا یہ استعمال بھی ہو سکتا ہے۔ یہ نواز شریف صاحب نے یہ ہاسپٹل پہلے بنایا تھا۔ پنجاب
पंजाब की पहली और पाकिस्तान की पहली एयर एम्बुलेंस हम शुरू करने जा रहे हैं इंशाल्लाह ताला 2 हफ्तों के अंदर अंदर। वज़ीर आला पंजाब ने 32 फील्ड अस्पतालों का इफ्तिताह कर दिया। आम अस्पताल वाली तमाम सहूलियात मौजूद। पहले कंटेनर्स धरने के लिए इस्तेमाल हुए, अब इससे गरीब का इलाज होगा। कंटेनर्स का गलत इस्तेमाल करने वालों ने मुफ्त अद्वियात को बंद किया। मुफ्त अद्वियात आवाम को उनकी दहलीज पर पहुंचाएंगे। 2 हफ्ते में एयर एम्बुलेंस सर्विस शुरू करने जा रहे हैं। मरीम नवाज कहती हैं, मुझ पर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि टिकटॉक बन रही हैं। आप एसी वाले कमरों से निकलें, खिदमत करें, आपकी भी वीडियोस बनेंगी। फील्ड अस्पताल का क़याम नवाज शरीफ का ख्वाब था जो आज पूरा हो गया। अच्छी बात है कि मौलाना साहब सच बोल रहे हैं। आज हमेशा से मौलाना साहब हर हुकूमत का हिस्सा रहे हैं, उनके दिल में और ही बहुत से राज हैं। मैं कहूँ कि मौलाना साहब जब आ ही गए हो तो खुल के आओ, और खुल के आके जरा और बातें भी बताओ। आप तो कह रहे थे बरमला कि जी इमरान खान की हुकूमत मैंने गिराई है, फिर आप कुछ अर्सा पहले कहने लगे मैंने नहीं गिराई तो बाजवा साहब ने गिराई है। ये जो आपके कोल और फेल में तजाद आ रहा है, बार बार इसको क्लियर करें। मौलाना का नहीं, हमारा मैंडेट चोरी हुआ। सरबराह JUI के साथ धोखा हुआ है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की हर हल्का खोलने की दावत। PTI का साथ देने पर फजलुर रहमान का शुक्रिया भी अदा किया। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि मौलाना हक और सच के रास्ते पर आए हैं तो वेलकम करते हैं। उनके दिल में मजीद राज हैं, मजीद बातें क्लियर कर दें। बानी PTI ने बातचीत का टास्क दिया। बात होगी तो सबके सामने होगी, किसी से छुप कर कुछ नहीं होगा। फलस्तीन को भी यकीन दिलाया है कि मस्जिद अक्सा की आज़ादी के लिए हर मुसलमान कटने के तैयार है। अमेरिका तो खुद इंसानी हुकूक का कातिल है। तारीख में सबसे पहले अगर एटम बम इस्तेमाल किया है तो अमेरिका ने इस्तेमाल किया। करोड़ों इंसानों को अगर कत्ल किया है दुनिया में तो मगरबी सरमायादारी ने कत्ल किया। हमास ने हमला करके दोबारा से फिलिस्तीन की तस्वीर को उजागर किया। मौजूदा हुकूमत ने इसराइल को तस्लीम करने की बात की तो ईंट से ईंट बजा देंगे। मौलाना का अल्टीमेटम। फलस्तीनियों के साथ कदम से कदम मिलाकर खड़े हैं। हमास ने हमला करके फलस्तीन के मसले को दोबारा उजागर कर दिया। अब आलमी बरादरी और इस्लामी ममालिक को फलस्तीन की आज़ादी की बात करना होगी। जुल्म यह है कि अक़वाम मुत्तहिदा ने इसराइल को बतौर रियासत कबूल किया। फजलुर रहमान का फलस्तीनियों से इजहार यकजहती की तकरीब से खिताब। कहा कि सऊदी अरब को यकीन दिलाया कि हरमैन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कट मरने को तैयार हैं। इंसानी हकूक के कातिल अमेरिका को सुपर पावर नहीं मानते। वो अफगानिस्तान से शिकस्त खाने वाला एक जंगी मुजरिम है। फलस्तीन पर जिहाद क्यों नहीं, मौलाना जिहाद फी सबीलिल्लाह का ऐलान करें। कैप्टन रिटायर्ड सफदर का मुतालबा। कहा कि मुझे इन अल्फाज पर DI खान जेल में सरबराह JUI से खाना तो मिल जाएगा। फजलुर रहमान ने जवाब देते हुए कहा कि कैप्टन सफदर ने हमें डांटा है या अपने ससुराल को। शहबाज शरीफ की हुकूमत कब है, जिनकी है उन्हें डांटें। सिंध हुकूमत और JUI में डेडलॉक बरकरार। मुबैना धांधली के खिलाफ जमीयत उलमा इस्लाम को मिलियन मार्च की इजाजत ना मिली। मौलाना राशिद महमूद का कल हर हाल में जलसा करने का ऐलान। रहनुमा JUI ने कहा कि सिंध हुकूमत ने रुकावट डाली तो हाईवेज पर जलसे होंगे। तोशाखाना केस में 2 हिस्सों में तकसीम। तहाइफ गैर कानूनी फरोख्त करने का अलग से केस बना दिया गया। बानी PTI पर कीमती तहाइफ गैर कानूनी फरोख्त करने का इल्जाम आयद। बुशरा बीबी के खिलाफ भी नई तहकीकात का आगाज कर दिया गया। बुशरा बीबी ने नैब की नई इंक्वायरी चैलेंज कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त कल समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी कल समाअत करेंगे। निगरान दौर में गंदम किसने दरामद करने का हुक्म दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने खरीदी गई गंदम की तहकीकात की मंजूरी दे दी। मेंबर फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन मियां मुश्ताक सरबराह मुकर्रर। टीम गंदम खरीदारी की तहकीकात मुकम्मल करके वजीर आजम को रिपोर्ट पेश करेगी।
پاک IMF نئے قرض پروگرام پر مذاکرات کا شیڈیول طے. مذاکراتی مشن 15 مئی کو اسلام آباد پہنچے گا. فریقین کے درمیان پہلے تکنیکی سطح پھر پالیسی سطح سے متعلق بات چیت ہوگی. نئے مذاکرات شروع کرنے سے پہلے پاکستان کو اہم چیلنجز کا سامنا. FBR کی ٹیکس وصولیوں میں حالیہ کمی پر IMF کو مطمئن کرنا ہوگا. پرائمری بجٹ سرپلس کے ہدف میں ناکامی مذاکرات کا اہم ایجنڈا ہوگا. FBR کو ٹیکس وصولیوں کے ہدف میں ناکامی. رواں مالی سال کے 10 ماہ میں FBR کو 48 ارب روپے شارٹ فال کا سامنا. FBR نے 7,366 ارب روپے جمع کیے. ہدف 7,414 ارب روپے تھا. حکام نے ٹیکس ہدف میں ناکامی پر IMF کو پلان B دے دیا. جھلسا دینے والی گرمی ہو یا لہو جما دینے والی سردی، پورا ہفتہ کام اور چھٹی کے دن بھی نہیں آرام. ایسے گزرتے ہیں ایک مزدور کے ایام. ہیں تلخ بہت بندہ مزدور کے اوقات. آج دنیا بھر میں مزدوروں کا دن منایا جا رہا ہے. ملک بھر میں جلسے، جلوس، ریلیوں اور تقاریب کا انعقاد. پاکستان کا مزدور آج بھی 2 وقت کی روٹی کے لیے پریشان. حکمرانوں کو مزدوروں کے حقوق کا احساس ہی نہیں. سرمائے کی طاقت سے غریبوں کا استحصال کیا جاتا ہے. نظام چلانے والے ملک کو غلط طریقے سے چلا رہے ہیں. امیر جماعت اسلامی کا لاہور میں یوم مزدور کی تقریب سے خطاب. حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ تقریروں کے زور پر نفرتیں بڑھائی جاتی ہیں. ان لوگوں کے اختلافات محض دکھاوا ہیں. یہ ہمیں تقسیم کر کے خود متحد ہیں. آج سے ہم متحد اور یہ تقسیم ہوں گے. نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی اسلام آباد میں پاک برطانیہ علاقائی استحکام کانفرنس. آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے کلیدی خطاب کیا. ISPR کے مطابق برطانوی چیف آف جنرل سٹاف جنرل سر پیٹرک سینڈرز مقررین میں شامل. کانفرنس میں عالمی علاقائی امور سمیت قومی سلامتی، علاقائی امن و استحکام پر گفتگو ہوئی. جنرل سید عاصم منیر کی برطانوی موجودہ اور نامزد چیف آف جنرل سٹاف سے ملاقاتیں. پیشہ ورانہ دلچسپی کے امور، دو طرفہ تعلقات کو مزید فروغ دینے کے امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا. بسوں کی نئی کھیپ کراچی پورٹ پہنچ گئی. انشاءاللہ بہت جلد نئے روٹ شروع کریں گے. سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن کی عوام کے لیے خوشخبری. شرجیل میمن کہتے ہیں کہ ہماری توجہ عوامی خدمت اور لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ریلیف دینے پر مرکوز ہے. میری ایز اے سٹیزن رائٹ ہے ویڈیو بنانا. جیسے آپ کا رائٹ ہے کیمرے سے تصویر کھینچنا نا، میرا بھی رائٹ ہے ویڈیو بنانا. اور ہاتھ پہ چوٹ مارنا، لگانا نہیں ہے. میری جان، میری جان. پولیس مار دے، پولیس مار دے. جھوٹ مت بولو. پنڈ دادن خان میں خاتون ڈرائیور کی موٹر وے پولیس اہلکاروں سے تکرار. پولیس نے تیز رفتاری پر گاڑی کو روکا تو خاتون طیش میں آ گئی. اہلکاروں پر دھمکیوں اور گالیوں کی بوچھاڑ کر دی. خاتون ڈرائیور جرمانہ ادا کیے بغیر فرار. واقعے کی فوٹیج سامنے آ گئی.